ابھی کرنٹلی سفر کر رہے ہیں ان کو سانس چڑھ جاتا ہے جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں, وہ لیتھارجک فیل کرتے ہیں, لیزی فیل کرتے ہیں, ان کے سینسز اتنے تیز نہیں ہیں, ان کے پھٹے کھنچ جاتے ہیں, مطلب مختلف قسم کے جو سمٹمز ان میں ہیں. کیا ایڈوائس ہے ان کو, کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے نا ایک بڑی زبردست ایگزامپل نا, ایک میں ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو ہی دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی اچھی لگی, تو وہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں کہ ایک بچے کی ویڈیو دکھائی ڈاکٹر صاحب نے کہ جو ساحل پہ بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر کون سے؟ یہ کوئی باہر کے ڈاکٹر تھے, مجھے ایگزیکٹ ان کا نام, لیکن یہ کہ ان کا وہ پورا 20 منٹس کا جو لیکچر تھا وہ اسی فٹنس کے اوپر تھا. تو وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ایسے, اور کوئی اس سے نا سینڈ سے نا کوئی گھر بنا رہا ہے, لگا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ پچھلے 40-45 منٹ سے نا اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسکواٹنگ پوزیشن میں, اور پورا یعنی کہ جو اللہ نے اس کو مسلز دیے ہیں اس کو پوری طرح سے یوز کر رہا ہے. پھر انہوں نے کمپیریزن کیا کہ آج کا انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے, یعنی کہ فل اسکواٹ وہ کرتا ہی نہیں, اور جو انگریزی کا موڈ ہے وہ بھی بیچ میں آ گئے. اسی طرح سے اگر آپ کسی سے بھی اس کا فزیکل ٹیسٹ کروائیں اور بولیں کہ ذرا 15 اسکواٹس نکال کے دکھاؤ ڈیپ, وہ نہیں نکال پائے گا. تو یعنی کہ فل رینج آف موشن پہ جو مسلز نے کام کرنا تھا, یعنی کہ فل نیچے جا کے اوپر آنا ہے, سارے مسلز ایکٹیویٹ ہونے, آپ نے وہ فل رینج آف موشن ہی چھین لی, آرٹیفیشل ہو گئی لائف, گاڑی میں آپ جا رہے ہیں. تو یعنی کہ اگر ہم دوبارہ فٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بچے کی طرح واپس فل رینج آف موشن میں اپنے آنا پڑے گا. اور اس میں صرف میں باڈی بلڈنگ کی بات نہیں کرتا, اسٹرینتھ ٹریننگ کی بات کریں, کوئی بھی اسپورٹس, مارشل آرٹس کہہ لیں, کچھ بھی ہو کہ جس میں آپ پوری طرح سے پوری باڈی ایگزیکٹلی جتنے مسل فائبرز آپ ریکروٹ کر سکتے ہیں کریں. تو آج کا انسان اسی لیے بیمار ہے کہ وہ ایکسرسائز فل رینج آف موشن پہ نہیں کر رہا, اور پھر باڈی بلڈنگ ایک ایکسٹریم کی طرف چلی جاتی ہے, تو الٹا جو ہے فلیکسیبلٹی ہے باڈی اور اسٹیف ہو جاتی ہے. یعنی کہ صرف وہ ایک جو صرف دکھنے کا جو ہے نا, کہ صرف آپ نے بس تھوڑے سے بائسیپ بنا لیے ہیں اور صرف دکھانے کے لیے, اگر ان مسلز میں سے کوئی ایک دم کبھی یوز ہو جائے نا تو پھر آپ کو بڑی سخت پین نکل آتی ہے, اور آپ پھر ایکس رے کرواتے ہو, الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہو, پتہ نہیں مجھے اچانک سے کیا ہو گیا. یہ جو ڈیڈ لفٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہے کوئی مقابلے کرنے آپ لوگوں نے, ایگو لفٹنگ کہ بس میں دوسرے سے بہتر ہوں, یعنی کہ اس نے 100 کیا تھا تو میں آج 110 کروں گا, مسل کیپیسٹی آپ کی ہے نہیں. تو یہی ہے نا کہ جو میں سننے والوں کو جو بولوں گا کہ آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کا کرنٹ ویٹ ہے اتنا آپ بینچ پریس کر سکو, اتنے آپ اسکواٹس کر سکو, اتنے آپ ڈیڈ لفٹ کر سکو, بہترین ہے. یعنی کہ جتنا آپ کا اپنا ویٹ ہے نا اتنا تو آپ کم از کم اٹھا سکو, بس سمپل. جو اولمپکس کے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں انہوں نے جو ویٹ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کتنا سال ٹریننگ کی ہوتی ہے, ہم یہ بھول جاتے ہیں. یہ کوئی 1 مہینے 2 مہینے, کوئی 5 مہینے 6 مہینے کی, کئی سالوں کی ایفرٹ ہوتی ہے. آج کل کا بچہ یوٹیوب دیکھ کے, وہی جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو مس انفارمیشن ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ دیکھا دیکھی اپنے ہیروز کو کہ یار اگر یہ اتنا اٹھا رہے ہیں تو ہم بھی اٹھاتے ہیں, اور تیزی میں پھر انجری ہو جاتی ہے, کمر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں کوئی فکسز میرے سے جو ہے نا, اس سے دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نا اس طرح کی ویڈیو دیکھ کے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ جم میں چلے جاتے ہیں, لیکن جب وہ ریزلٹس obviously آتے نہیں ہیں اس طرح, پھر بندہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے. میں نے اپنے فادر کو دیکھا ہے کہ ہی واز این SHG کمانڈو, رائٹ. انہوں نے کبھی باڈی بلڈنگ نہیں کی, انہوں نے کبھی نہیں کیا, لیکن آپ اگر ان کو صحرا کے وہ کہتے ہیں تو مجھے صحرا کے بیچ میں چھوڑ دو نا, I know how to survive and I know how to come out. اور پھر وہ صبح روزانہ صبح اٹھ کے نا ارلی مارننگ جاگنگ کرنا, اور برو 15 کلومیٹر, تو ایسے یار یہ والی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے نا یہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے, اور وہ اسٹرینتھ جو آپ کی باڈی پہ اپیئر ہوتی ہے دیٹ از سم تھنگ. یہ تو اصل میں ٹریننگ ہے نا کہ ان کو ایکسٹریم ان سے گزارا جاتا ہے, اور پھر ٹریننگ میں اس میں ناٹ جسٹ فزیکل, مینٹل ٹریننگ بہت SSG والوں کی آپ کو بھی پتہ ہے. وہ ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نا ہی ہیز اے ہیبٹ آف ناٹ سٹنگ پراپرلی, یعنی ایکسرسائز لازمی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں میں بیمار ہو جاتا ہوں اگر میں بیٹھ جاؤں نا گھر میں, کاملی ہی مینز کاملی. تو وہ سبحان اللہ, یعنی اور ہم جیسے نوجوان یوتھ ہے, ہمیں اب مونال چڑھوا دو, ہم ہر وقت کام ہے, ہم ہر وقت کام ہے. بلکہ اس دن نا مطلب میں نیچے گیا تو پارکنگ میں ایک کافی تقریباً 60 پلس ہوگی ان کی ایج, یا 55-60 اتنی. تو جیسے انہوں نے جیسی ہاتھ ملایا نا, تو جیسی زور دیا نا, تو میں نے کہا آپ کون ہیں, سیدھا ہی میں نے. تو پھر انہوں نے وہی SSG سے ریٹائرڈ, اور پھر وہ پورے قصے انہوں نے شروع کیے کہ کس طرح سے کیا ٹریننگ رہی ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا, ہم تو بہت بروٹل ہے وہ تو. اور اس میں یہی بات کہ مینٹل آپ کا جو ہے نا, وہ مینٹلی آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہو کہ. اچھا, میں اور میرا کزن ایک دفعہ نا, اور فادر بھی, ہم اسکردو میں کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے برو, فیملی ٹرپ تھا. وہ اپنی اسٹوری سنا رہے ہیں کس طرح سے ہمیں مارا گیا, پیٹا گیا, یعنی اتنا مارا سروائیول ٹریننگ میں. ایک تو پھینک دیتے تھے جنگلوں میں, اور پھر آ کے SSG والے ہی جو سینئر سے ان کو پکڑتے تھے, اور آپ نے بھاگنا ہے.
اور یہ آگے پکڑتے تھے آپ کو, اور اگر پکڑے گئے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپوز یور آئیڈینٹی. وہ آپ کو اتنا ماریں گے کہ تو بتا کون ہے, اور آپ نے کہنا کہ نہیں سر میں چپڑاسی ہی ہوں, آپ اس کپڑوں میں ہو یعنی, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ہمارے ایک وہ کزن کے سینئر تھے, کرنل تھے وہ نا, ان کے نا کزن کے ہاتھ میں نا سگریٹ تھی نا, اس کو وہ سگریٹ جلائی, ٹھیک ہے, آج تک نشان ہے. پھر وہ ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا کہ بتا کون ہے تو, سر مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ پھر آئے کان میں کہا تیرے باپ نے بھی میرے ہاتھ میں سگریٹ جلائی تھی. میرے چاچو تھے نا, وہ بھی ایس ایس سی کمانڈو تھے, کہتے تیرے باپ نے میرے ہاتھ میں سگریٹ جلائی تھی, اس کا بدلہ لیا ہے سے آج. سو اتنی کہتے ہیں کہ اتنا ٹف. اچھا میں نے اس کا کرکس بتا رہا تھا, میں نے کہا یہ کرکس کیا ہے. کہتے ہیں کرکس یہ ہے کہ انسان کی کوئی لمٹ نہیں. سبحان اللہ, انسان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. انسان سے آپ جو مرضی کام کروا لو نا, ایوریسٹ فتح کروا لو, آپ ڈیپ سی ڈائیونگ کرا لو, سانس روکنے کی ٹریننگ کرا لو, کر لے گا. لمٹ ہی کوئی نہیں انسان کی. اور ہم لوگ وی آر ناٹ یوزنگ آور باڈیز ٹو آور فل پوٹینشیل. انفارچونیٹلی ہم کچھ بھی نہیں آتے, اور نیچے لے گئے ہم تو باڈی نیچے لے گئے, نارمل فنکشنالٹی بھی ہماری جو ہے, اور اس لیے ہم کبھی مطلب کبھی اچانک سے بھاگیں تو کرامپ پڑ جاتا ہے. بالکل آپ دیکھیں سبحان اللہ. تو بس یہی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس پوری باتوں سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اپنی ہیلتھ کے اوپر, کیونکہ میں جس ایج میں بھی پہنچ گیا ہوں تو بہت سارے سننے والے بھی تقریباً 40 کے قریب ہوں گے, تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی اٹس نیور ٹو لیٹ, اسٹارٹ کر دیں, بیسکس سے اسٹارٹ کریں. اور بیسکس کے اوپر ہی بات کروں گا کہ بہت سارے لوگ جو جم جاتے ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے اسٹارٹ لیں. تو آپ اسکواٹس کی بات کر لو, آپ بینچ پریس کی بات کر لو, بیسک ایکسرسائزز جتنی ہے نا بالکل وہ آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے, اور فل باڈی آپ ورک آؤٹ کریں. وہی بات ہے کہ جہاں مسلز ہیں ان کو پورے ایکٹیویشن میں لے کے آئیں, پوری طرح سے ان کو یوز کریں. اور ورک آؤٹ کا جو والیوم ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا تھوڑا بہت مسل میس ہو, تھوڑا بہت باڈی بلڈنگ نہیں, ایک ایتھلیٹک فزیک ہو. تو اس کے لیے ہائپرٹروفی اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں, اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ورک آؤٹ کا والیوم. نمبر آف ریپس ملٹیپلائی بائی نمبر آف سیٹ ملٹیپلائی بائی ویٹ لفٹڈ. یعنی کہ اب اس میں جو ٹوٹل والیوم ہے, اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ وزن اٹھا کے والیوم بڑھا لیں, آپ ریپیٹیشن زیادہ کر سکتے ہیں, آپ سیٹس بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ نے 100 kg کے 3 سیٹ کرنے ہیں, آپ 70-60 kg کے 5 سیٹ کر لیں, 6 سیٹ کر لیں, کوئی مسل فٹنگ اچیو ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اور اس میں یعنی کہ مین فیکٹر جو ہے نا مسل بلڈنگ کا وہ ہے والیوم آف دا ورک آؤٹ. تو آپ نے یہ کیلکولیٹ کر لیا, اور ابھی لیٹس سے اگر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑھانا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ویٹس کے پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے ریپس کم ہو جاتے ہیں, تو جیسی ورک آؤٹ کا والیوم الٹا کم بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, اسی لیے ان کو ریزلٹس نہیں ملتے. اب دیکھنے میں وہ بڑا وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن ریپس اتنے کم ہو گئے ہیں نا کہ وہ ٹوٹل والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا ہم ایک یوز کرتے تھے کہ فار ایگزامپل ہم اگر چیسٹ پہ اٹھا رہے ہیں 80 کے 10 لگائے, 100 کے 8 لگائے, اور 120 کے 6 لگائے. یہ پروگریسو اوور لوڈ ہے. یہ اگر اس پہ آپ چل رہے ہیں تو یعنی کہ ہر اس میں آپ نے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے آپ کی جو ہے ہائپرٹروفی سے زیادہ اسٹرینتھ کو بڑھانے کا. یعنی کہ اگر آپ اب ہائپرٹروفی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اسٹرینتھ یعنی کہ ہم نے اپنی جسم کی جان بڑھانی ہے کہ ہم زیادہ جاندار ہو جائیں, تو اس کے لیے پھر یہ پروگریسو اوور لوڈ ہے. اور وہ ہم اسی لیے کرتے تھے کہ ہماری اسٹرینتھ بڑھے. لیکن اگر ٹوٹل گول آپ کا ہائپرٹروفی ہے تو آپ ایک اچھی فزیک بغیر ہیوی ویٹ اٹھائے بھی اچیو کریں.